محمد آل محمد ہمارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی خلق الخلق کلہ بلا ند ولا معاونة ولا نصرة هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الخلاق والرزاق ذو القوة المتين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نفتخر بتوحيده ونتوقع غفراننا يوم الجزاء الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين إلة غاء الكون والمكان سیدنا و مولانا ابی القاسم ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما امامنا و مولانا و مقتدانا علی ابن ابی طالب سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ وسائر الائمۃ والمعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين معزز برادران و خواہران اسلام مومنین و مومنات موالیان حیدر کرات حبداران خاتم الانبیاء و خاندان فاطمۃ الزہرا آج شب انجمن گلستان زہرا میریلینڈ کے زیر اہتمام امام مہدی ایجوکیشن سینٹر پارکویل میں جو تقریب سعید منعقد ہو رہی ہے جناب سید قلب عباس شاہ صاحب کی طرف سے اور ان کے دوستوں کی طرف سے ان کی فیملی کی طرف سے سادات و مومنین سادات کرام شاہ صاحبان اور چودھری صاحبان کی طرف سے اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ 3 بڑی عیدیں آج شب غدیر ہے اور کل شب رخصتی ہے علی و بطول ہے اور چند دن کے بعد سچوں کا قافلہ نصارہ نجران پر کامیاب ہونے والا ہے گویا یہ عید ہے عید ولایت عید عصمت
عید صداقت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عیدیں جمع ہو گئی ہیں تو تینوں عیدوں کے بارے میں چند جملے عرض کرنے. سب سے پہلے تو سمجھ لیجیے کہ جو ولایت کی عید ہے، ولایت کہتے ہیں حکومت کو. ہم مولا علی کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں. ولایت کی نسبت ہماری طرف ہو تو مراد علی کی حکومت ہے. ولایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مراد قرب الہی ہے. وہ علی جو اللہ کے قریب ہیں وہ ہمارے حاکم. اور اس حکومت کا اعلان 18 ذی الحج کو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کی زندگی کا یہ پہلا بھی حج ہے اور آخری بھی حج. حضور نے ایک ہی حج کیا واجب ہونے کے بعد. اس کے بعد حضور زندہ ہی نہیں رہے. ایک حج ہونے نہیں دیا گیا، داخل نہیں ہونے دیا گیا. یزید کے خاندان نے حضور کو داخلے سے روکا. ایک ہی حج ہوا جس کے آخر میں 18 ذی الحج کو جوفہ کے قریب غدیر کے مقام پر اللہ کی ذات نے جبریل کو بھیج کر یہ حکم دیا کہ میرے حبیب جو لوگ چل پڑے ہیں انہیں روک دیجیے، جو بیٹھ گئے ہیں انہیں کھڑا ہونے کا حکم دے دیجیے. امیر غریب دیسی پردیسی اپنا پرایا اس چٹیل میدان میں کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ جس طرح آقاؤں کی بارگاہ میں غلام کھڑے ہوتے ہیں علی کے فضائل کا قصیدہ. اور اس قصیدے کا حکم قرآن نے سورہ مائدہ میں دیا. یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا. اس آیت کو جس طرح آج میں اینالائز کروں گا، ذرا توجہ سے سنیے گا، بڑے مسائل حل ہو جائیں. پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کیوں نہیں کہا، رسول کیوں کہا؟ اکثر جگہوں پہ قرآن میں یا ایھا النبی آیا ہے، یا ایھا الرسول پورے قرآن میں 2 مرتبہ آیا. اور آج سن لیجئے، ایک مرتبہ علی کی ولایت کے اعلان کے لیے، دوسری مرتبہ علی کے دشمنوں پہ پھٹکار کی. سبحان اللہ. پورے قرآن میں 2 ہی مرتبہ یا ایھا الرسول آیا ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. اور یہاں فرمایا اے رسول. نبی اور رسول میں فرق یہ ہے، نبی کہتے ہیں خبر دینے والا، نبی جو اللہ کی خبر دے. رسول کہتے ہیں تبلیغ کرنے والا. اگر صرف مخبر ہو تو وہ رسول نہیں ہوتا. مخبر اور مبلغ ہو تو اسے کہتے ہیں رسول. سبحان اللہ. خبر بھی دے اور تبلیغ بھی کرے اسے کہتے ہیں رسول. جی. اب میں سمجھا ہوں کہ کیونکہ رسول کا جاب ہے تبلیغ اور بلغ کا مصدر بنتا ہے تبلیغ. ترجمہ یہ ہے کہ آج علی کی ولایت کی تبلیغ کیجئے میرے رسول. تو 2 چیزیں سمجھا دی. ایک تو یہ
کہ تبلیغ علی سے ہٹ کے ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. دوسرا یہ کہ رسول کیونکہ مبلغ ہوتا ہے اس لیے رسول کو مبلغ بناتے ہوئے کہا آپ پہنچا دیجئے. پھر دوسری بات بلغ کیوں کہا, ابلغ کیوں نہیں کہا؟ ابلغ کا معنی بھی پہنچا دینا. میں نے آپ سے کہا ابلغ سلامی, میرا سلام پہنچا دیں چودھری صاحب تک, یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بلغ کیوں کہا؟ تو صرف و نحو میں ابلغ کا معنی ہوتا ہے ایک مرتبہ پہنچانا, بلغ کا معنی ہوتا ہے بار بار پہنچانا. اگر اللہ کہتا علی کی ولایت ابلغ کے ذریعے تو 7 گھنٹے کی نشست میں ایک مرتبہ علی کا ذکر کافی تھا. بلغ سے بتا دیا کہ بار بار میرے حبیب علی کا ذکر کر. سبحان اللہ. تیسری بات ماں کہا ہے, ماں بلغ ماں. ماں ہے انون, یعنی جس چیز کا علم نہ ہو وہ ہوتی ہے ماں. اب یہ کہاں سے معلوم ہو یہ ماں کیا ہے؟ تو پورے قرآن کی 6666 آیتیں جو مشہور ہیں اس سے کم ویسے فگر میں مشہور یہی ہے. ٹھیک ہے وہی مشہور قول ہی لے لیتے ہیں. 6666 آیتوں کو ہم نے پڑھا, ہمیں کہیں ماں نہیں ملی. پوری 63 سال کی زندگی میں ہمیں اگر ماں ملی ہے تو صرف ایک جگہ, اوہا شب معراج میں جب اللہ نے بلایا تو فرمایا اوہا الہ عبدہ ما اوہا. اس لیے بندے کو بلایا تھا کہ ماں کی وحی کرنی تھی. پتہ چلا مقصد معراج اعلان غدیر ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما, اے رسول وہ جو معراج کی شب میں ہم نے آپ کو پیغام دیا تھا نا اسے آج پہنچا. اچھا انزلہ کیوں کہا؟ ماضی ہے. انزلہ نہ ینزلو کیوں نہیں کہا؟ انزلو کیوں نہیں کہا؟ آج میں نازل کر رہا ہوں یا آج نازل ہو رہا ہے. نازل تو آج ہو رہا ہے. فرماتا ہے جو پہلے نازل ہو چکا. اگر مضارع کا صیغہ ہوتا تو دنیا سمجھتی کہ علی کی ولایت دین میں غدیر کے بعد شامل ہوئی ہے. ماضی کہہ کے بتا دیا آدم سے لے کے آج تک دین خدا میں علی رہے. محمد صلوات. انزلہ الیکا, یہ الیکا کیوں کہا؟ تاکہ کوئی اور نہ سمجھے کہ یہ ہم پہ بھی نازل ہوئی ہے. میرے حبیب صرف تجھ پہ نازل ہوئی ہے. شب معراج میں اور کس کی مجال تھی کہ آپ کے دوستوں میں سے کوئی ساتھ آتا؟ صرف آپ. اور پھر عجیب بات یہ ہے میرے ربے کا کیوں کہا؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ وہ جو حارث بن نعمان فہری نے اعتراض کیا اس نے سوال ہی نہیں کیا امن کا امن ربے کا. بتا یہ اعلان غدیر تیری طرف سے ہے یا تیرے رب کی طرف سے ہے؟ پتہ چلا اس صحابی نے بیچارے نے قرآن پورا سنا ہی نہیں تھا, ورنہ آیت تو کہہ رہی ہے من ربے کا. آیت تو پہلے بتا رہی ہے کہ تیری طرف سے نہیں تیرے رب کی طرف سے. اور آج سن لیجئے یہ آیت 3 دفعہ نازل ہوئی ہے.
ایک دفعہ عرفہ کے میدان میں، ایک دفعہ خانہ کعبہ کے جوار میں، ایک مرتبہ غدیر کے میدان میں، اور ٹکڑوں میں آئی ہے، حصوں میں آئی ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دے جو پاسٹ میں، ماضی میں تیرے اوپر نازل ہوا وہ پہنچا دے آج، جو تیرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فاعتذرتو، میں نے جبریل سے معذرت کی کہ اللہ سے کہیے میں پہنچا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافق زیادہ ہے، کافر زیادہ ہے، چیٹر زیادہ ہے۔ یہ الفاظ ہیں حضور کے، یہ تین، کافر، منافق، دھوکہ باز، فراڈیاں بہت ہیں، ان سے میں گھبراتے ہوئے پہنچانا نہیں چاہتا۔ پھر آیت ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے میرے حبیب یہ ٹکڑا آیا، اگر تو نے علی کی ولایت آج نہ پہنچائی فما بلغت رسالتہ، تو تو نے ہماری رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ ہے آخری آیتوں میں، یہ تو آپ جانتے ہیں نبی کی زندگی کے آخری سال کی یہ آیتیں ہیں۔ حضور سارا دین پہنچا چکے، سارا دین پہنچ چکا، سارے اصول دین، سارے فروع دین، سارے اخلاقیات، سارے حقوق، سارے احکام، سارے رائٹس پہنچائے جا چکے۔ اور آج یہ کہا جا رہا ہے، ذرا غور کیجئے کہ میرے حبیب اگر یہ اعلان نہ کیا، یہ اعلان ولایت علی، تو گویا آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ پتہ چلا علی کی ولایت کا رسالت میں درجہ شرط جیسا ہے۔ جیسے وضو شرط نماز ویسے علی شرط رسالت۔ اگر وضو باطل ہو تو عبادت بیکار ہو جاتی ہے، علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو رسالت ناکارہ ہو جاتی۔ فما بلغت رسالتہ، حضور کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ شرارتیوں کا کیا کروں گا۔ یہ ہمارے لوگ گھبرا جاتے ہیں جب کبھی مسجد میں، امام بارگاہ میں شرارتی دیکھتے ہیں، کبھی کبھار بھیا یہ تو پہلے سے رہے، کعبے میں رہے تو امام بارگاہ میں کیسے چلے جائیں گے؟ کعبے میں رہے، مسجدوں میں رہے، نبی کے پاس رہے، اللہ کے پاس سب سے بڑا شرارتی ابلیس بیٹھا رہا، تو کبھی گھبرائیے گا نہیں یہ پاس بیٹھنے والوں کی شرارتوں سے، کبھی تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارے لہا میں شرارتیوں کا کیا کروں؟ اللہ نے آیت کا ٹکڑا دیا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ میرے حبیب اللہ تجھے بچائے گا شرارتیوں کے شر سے۔ اب میں پوچھتا ہوں شیعہ سنی مسلمانوں سے، حج پہ آپ عبادت کے لیے جاتے ہیں یا شرارت کے لیے؟ ایمان سے بتائیے گا، حج پہ آپ شرارت کے لیے تو نہیں جاتے نا، اور پھر جب نبی بھی ساتھ ہو تو پھر کوئی شرارت کے لیے جائے گا؟ ابھی ابھی تو بیچارے تہجد پڑھ کے آ رہے ہیں، ابھی ابھی تو بیچارے طواف کر کے آ رہے ہیں، ابھی تو عرفات میں ٹھہر کے آ رہے ہیں، ابھی تو مزدلفہ و منی میں ہو کے آ رہے ہیں، ابھی تو ساری عبادتیں کر کے آ رہے ہیں۔ یہ 10 اور 8 دن میں، بلکہ 6 دن میں، 12 کو تو چھوڑتے منی، یہ 6 دن میں اتنا شریف شریر کیسے ہو گیا؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ جو شریف بندہ تھا یہ شرارتی کیسے ہو گیا؟ اور قرآن کہہ رہا، قرآن کوشش کرتا ہے کہ شرارتیوں کو بھی شریف بنا دے۔
یہاں شریفوں کو شرارتی کہتا. تو پتہ چلا اگر ساری عبادتیں ہو اور ولایت علی نہ ہو, ہر عبادت شرارت ہو. سبحان اللہ. واللہ یعصمک من الناس, اللہ بچائے گا تجھے میرے حبیب شرارتیوں کے شر سے. نبی نے سوچا کہ آیا یہ مانیں گے یا نہیں, پھر ٹکڑا آیا, ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, تحقیق اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا. تو کافر صرف وہی نہیں ہوتا جو کلمہ نہ پڑھے, کافر وہ بھی ہے جو محمد کے کلام غدیر کو نہ مانے. علی کی ولایت کے منکر کو قرآن نے قوم کافرین کہا. بلکہ میں جملہ پلٹ دوں, آقا کریم کی رسالت کا جو منکر ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا. اس کے لیے نہیں کہا کہ اے میرے حبیب یہ جو کانٹے بچھا رہی ہے اس کو اللہ ہدایت نہیں کرے گا, یہ جو تجھے پتھر مار رہے ہیں ان کو ہدایت نہیں کرے گا. ان کے لیے نہیں کہا. پتہ چلا لا الہ الا اللہ کے منکر کے لیے گنجائش ہے کیمپ میں آنے کی, محمد رسول اللہ کے منکر کے لیے کیمپ میں آنے کی گنجائش ہے, علی بن ولی اللہ کے منکر کے لیے کیمپ میں آنے کی گنجائش ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اچھا اب عجیب بات یہ ہے کہ حضور جب چلے ہیں تو ساتھ میں کوئی ممبر تو لے کے نہیں گئے, ممبر تو اگلے مجمع والے ارینج کرتے ہیں. اب میں کوئی ساتھ میں نیو جرسی سے ممبر تو نہیں لایا, ممبر تو آپ ارینج کریں گے. اچھا ہر ایک جلسے کے لیے, مجلس کے لیے, محفل کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی. نمبر ایک, ضرورت ہے بانی کی. بانی ہو تو تب مجلس یا جلسہ ہو پائے گا. ابھی اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کرے اس کو مان میں اضافہ فرمائے, انہوں نے یہ ارینج کی ہے بیوٹیفل ایوننگ. چودھری صاحب بھی اور دوسرے اپنے جتنے بھی بھائی ہیں ان کی جوان ہیں, بزرگ ہیں, پڑھنے والے سننے والے, سب کے تعاون سے تو تب یہ بیوٹیفل ایوننگ سیلیبریٹ ہو سکی. بانی کی ضرورت ہے, اسپانسر جسے آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے. ضرورت ہے خطیب کی. کچھ لوگ آئیں گے اسپانسر کے منہ سے, کچھ لوگ آئیں گے خطیب کے منہ سے, کچھ لوگ آئیں گے خطاب کی وجہ سے, کچھ لوگ آئیں گے جن کے لیے خطاب ہے ان کی وجہ سے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوشش کرے بانی اچھا ہو, ویل ریپیوٹیڈ ہو, تاکہ کچھ اس کی وجہ سے مجمع جڑ جائے. خطیب بھی اچھا ہو, عنوان بھی اچھا ہو, ذکر بھی اچھوں کا ہو, اور پھر اس کے بعد جتنی نیاز اچھی ہوگی اتنا مجمع زیادہ آئے گا. یہ بھی ایک نیچر ہے, لا آف نیچر ہے. انسان کو اللہ نے ایسا ہی پیدا کیا ہے اور اسی لیے اس کی چھوٹ بھی دی ہے. ہر ایک جگہ الزام لگے گا لالچ کا, دین کے ایشو میں لالچ کا الزام نہیں, بلکہ نیاز کے لیے حکم ہے لڑکے بھی لو اپنا حصہ ضرور. یہ دیکھیے یہ سعادت ہے, یہ عزت ہے. زمین پہ ٹکڑا گر جائے نیاز کا, اٹھا کے چوم کے کھائیں, کیونکہ یہ پاکوں کی طرف منسوب نیاز. اور جو پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں نیاز پر, خدا شاہد ہے یہ وہ پاک بڑھا کے واپس کرتے ہیں. لہذا خرچ کرنے میں بھی دریغ نہ کریں. اب ہر ایک چیز کے لیے, ہر مجلس کے لیے, جلسے کے لیے ممبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ہر ایک جلسے کے لیے نیاز کی بھی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیے اس مجلس کے لیے ذرا غور کیجیے گا, مجمع کی بھی ضرورت ہے. مجمع کے بغیر آپ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کرائیں گے تو پکڑے جائیں گے, پتہ چل جائے گا چہرے کی پرفارمنس سے کہ دیواروں کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں.
اب یہ ٹیلی ویژن والے آتے ہیں نا، ہم سے کہتے ہیں ویسے جوش سے پڑھیں جیسے بالٹی مور میں پڑھا تھا۔ میرے بھائی دیوار اتنا جوش نہیں دلا سکتی، جتنا جوش دیوار دلا سکتی ہے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ تو آڈینس کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کچھ بیسک نیڈز ہیں ہر جلسے کی۔ اب ذرا سنیے علی کے فضائل کا پہلا جلسہ، علی کے فضائل کی پہلی آرگنائز مجلس میں بانی تھا رب العالمین، مقرر تھا رحمت للعالمین، سبحان اللہ، اور عنوان تھا ولایت علم۔ واہ واہ واہ، اور ممبر کیا تھا؟ ممبر سرکار مدینے والا ملا۔ آپ یہ بتائیں کہ لانا چاہتے تو نہ لا سکتے؟ لا سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے مکسی صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں بڑی بڑی ہزاروں لاکھوں کی مجلسیں کراتے ہیں ماشاءاللہ، ٹاپ کا سٹیج لگاتے ہیں جو ہمارے علاقے کا رواج ہے۔ تو کیا نبی نہیں لا سکتے تھے؟ کسی سے حکم فرما دیتے۔ آصف ابن برخیہ اگر چشم زدن میں سلیمان کے لیے تخت بلقیس لا سکتے ہیں تو کیا مولا علی آقا نامدار کے لیے ممبر مدینہ نہ لیا؟ تو کیوں نہیں منگوایا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے وہ ممبر مدینے والا کیوں نہیں منگوایا؟ اس لیے کہ نبی جانتے تھے مدینے والے ممبر پہ کوئی بھی بیٹھ سکتا۔ آج ایسا ممبر ہو جس پر یا نبی آئے یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے ممبر بنایا بھی، ممبر توڑ بھی دیا۔ یار دیکھیے سبحان اللہ، پالان شتر کا ممبر بنایا۔ اچھا یہ پالان شتر اصل میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی جو گاڑیاں ہیں، جیسے آج ماشاءاللہ یہ جو مجمع آیا ہے، میں کہوں کسی اپنے حیدرآباد کے عزیز سے، حیدرآبادی بڑے ولایت والے، میں آپ ایسے کیجئے ظفر میاں اپنے بچے سے کہیے سب کی گاڑیاں لے لیں، گاڑیوں کی چابیاں لے لیں، سب کی گاڑیوں کی چابیاں اپنے پاس رکھ لیں اور یہاں لا کے ڈائس پہ رکھ دیں۔ جب میری تقریر ختم ہوگی مجھ سے چابی لے لیں اور چلے جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری تقریر سے اٹھ کے جائے۔ اس زمانے کی مرسڈیز تھی اونٹ، اور اس کی چابی تھی پالان۔ تو حضور نے پالان شتر نہیں لیے، مرسڈیز کی چابیاں رکھوائی، مبادہ کوئی علی کے فضائل کو چھوڑ کے چلا جائے۔ پورے فضائل سن کے جانے ہیں علی کی، اس غرض سے سرکار نے وہ ممبر بنائے۔ اچھا اب عجیب بات یہ ہے کہ ضرورت ہوتی ہے نیاز کی۔ نیاز ہے دو قسم کی۔ ہمارے ہاں پنجاب میں تو آج کل مقابلے چلتے ہیں، مقابلے۔ ایک جگہ چودھری صاحب کے علاقے میں مجھے بلایا گیا، پوچھا کہ قبلہ آپ کی نیاز کتنی ہے، یعنی ہدیہ کیا لیں؟ میں نے کہا جو مرضی دے دیں۔ تو وہ چکوال کے ہمارے بہت بڑے ایک چودھری صاحب نے کہا کہ یہ مجلس کیا پڑے گا جو فیس ہی طے نہیں کر رہا۔ یعنی ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ فیس طے کرنے والا ذاکر ٹاپ کا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک رواج ہے۔ تو یہ میں بتا دوں کہ فیس طے کرنی نہیں چاہیے، مگر دینے والوں کو توقع سے زیادہ دینی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ خیر اب ظاہر ہے کہ ایک تو فیس ہوتی ہے، نیاز ہوتی ہے مولانا کی، خطیب کی، مقرر کی، ایک ہوتی ہے آڈینس کی۔ جیسے آج بہترین کھانا انشاءاللہ آپ تناول کریں گے یا کر لیا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جتنا اچھا کھانا آپ بنائیں گے، میری بات آج نصیحت یاد رکھ لیجیے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، جتنا اچھا کھانا آپ مولا کے لیے بنائیں گے
اتنا اچھا روزگار آپ کے بچوں کے لیے وہ اللہ سے لے کر واہ 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 سبحان اللہ آپ مجھے اگر ایک کپ چائے پلائیں نا جب آپ میرے سامنے آئیں گے میں آپ کا احترام کروں گا جب بھی آپ ذرا غور کریں ایک مولانا میں اگر اتنی حیا ہے کہ ایک کپ چائے کا کوئی پلا دے تو وہ اس کے لیے بچھ جاتا ہے تو جو لنگر ہے زمین و آسمان جس کے صدقے میں کائنات کو رزق ملتا ہے سبحان اللہ سبحان وہ آپ کو فقیر رہنے دیں گے واہ 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 آپ کو آپ کے بچوں کے سامنے شرمندہ ہونے دیں گے آپ خرچ تو کریں آل محمد کے لیے سبحان اللہ سبحان یہ تو وہ ہیں کہ جو دیتے وقت مذہب بھی نہیں پوچھتے تو نیاز مجمع والی نیاز اور خطیب کی نیاز غدیر کے میدان میں مجمع کو کیا نیاز دی گئی جو بھی آتا تھا مولا علی کی ولایت کا جام اسے پلایا جاتا ابھی میرے سنی بھائی بھی ایک تشریف فرماتے ابھی ہیں اس وقت موجود ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو ان کی خدمت میں عرض کر دوں سب سے پہلا جام جو پیا ہے وہ حضرت عمر نے پیا انہوں نے آ کر کہا جی ہاں لکھا ہوا ہے سیاہ ستہ میں لکھا ہوا کہ سب سے پہلی مبارک حضرت عمر نے دی اور سب سے پہلی مبارک بیویوں میں سے حضرت عائشہ نے دی ذرا غور فرمائیے بیوی عائشہ نے بھی مبارک دی حضرت عمر نے بھی مبارک دی پتہ چلا اصحاب کے ماننے والوں پہ بھی مبارک واجب ہے ولایت علی کی اور ازواج کے ماننے والوں پہ بھی مبارک سنت ہے انہوں نے آ کر کہا بخن بخن لکا یا علی اصبحت مولا یا و مولا کل مؤمن و مومنت مبارک ہو یا علی آج آپ میرے بھی مولا بن گئے اور آج ہر مومن مرد کے بھی مولا بن گئے ہر مومن عورت کے بھی مولا بن گئے تو گویا قیامت تک کرائٹیریا یہ ہوا کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن بن نہیں سکتا جب تک غدیر کی مبارک کا قائل نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ تو تھی پبلک کی نیاز اب خطیب نے سوچا کہ 7 گھنٹے تقریر کی ہے 7 گھنٹے مجھے 7 گھنٹے لگ گئے پہنچنے حضور نے 7 گھنٹے کی تقریر کی 7 گھنٹے کا خطبہ ہے جی ہاں کبھی اگر اشرا پڑھا اس علاقے میں تو پورا خطبہ سناؤں گا حافظ سے پورا خطبہ یاد پورا اس سال پڑھ رہا ہوں میں برطانیہ میں انشاءاللہ پورا خطبہ 7 گھنٹے کا جو حضور نے پڑھا حضور نے 7 گھنٹے کا خطبہ پڑھا تو سوچا اب نیاز کیا ملے گی ادھر سے جبریل آئے نیاز لائے کیا لائے ہو جبریل کہ سرکار پڑھیے تو صحیح الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا سبحان اللہ کوئی سمجھے ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور آج کے دن میں تمہارے اسلام سے راضی ہو گیا اب یہ مجھے اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں شیعہ نے بھی لکھا ہے سنیوں نے بھی لکھا ہے دونوں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں شیعہ سنی دونوں روایتوں میں کہ غدیر سے جب پلٹے ابو ذر نے کہی اذان اور اذان ففی الاذان اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں ابو ذر نے کہا اضافہ کیا اشہد ان علی ولی اللہ صحابہ کرام کی ایک جماعت حضور کے پاس آئی یا رسول اللہ آج تو ابو ذر نے علی کا نام اذان میں بڑھا دیا فغضب رسول اللہ رسول ہو گئے غصے میں آ گئے اور فرمایا ما سمعتم فی غدیر قلت انا من کنت مولاه فهذا علی ماشاءاللہ دور دور سے مجمع آیا ہے ہیریسن برگ تک سے لوگ آئے
ڈیلیور تک سے ماشاءاللہ ورجینیا اور میری لینڈ کا مجمع ہے. تو میں یہاں پر اس پارٹ کو ختم کر رہا ہوں, مولا علی کی ولایت کے اس پارٹ کو یہاں اس نقطے پر میں ختم کر رہا ہوں کہ حضور کو سند مل گئی تکمیل اسلام کی, اتمام نعمت کی, رضائے الہی کی غدیر میں. اور علی کی ولایت کے لیے جس نعرے کے ساتھ بلال نے لوگوں کو بلایا تھا وہ تھا حی علی خیر العمل. ہم نے اس لیے اسے اذان میں شامل کر دیا کہ کہیں نامکمل دین والی اذان نہ بن جائے. سبحان اللہ. یہ یہاں پر گفتگو ختم ہوئی. دوسری گفتگو کل ہے رخصتی علی و بطول. سبحان اللہ. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کفو کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے رشتوں کے لیے کہ کفو یعنی برابر کا جوڑ کا رشتہ ہو. کوئی نیچ ذات کا بندہ اونچی ذات والے بندے کا رشتہ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, اور یہ حق ہے, یہ رائٹ ہے, اس پر کوئی قدغن نہیں. اب اللہ کی ذات نے یہ سوچا کہ دلہن ہے نبی کے گھر کی, یعنی دلہن پیدا ہوئی ہے نبی کے گھر میں. اب ٹکر تو تب بنے گی کہ دولہا پیدا ہو خدا کے گھر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تب تو کفر بنے گا. جی سبحان اللہ. عجیب بات یہ ہے, نبی فرماتے ہیں لولا علی ما کان لفاطمہ کفر آدم وما دونہ. کائنات کا کوئی بشر علی کے علاوہ فاطمہ کا کف نہیں بن سکتا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. اور سورہ اخلاص کیا کہتی ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کا کف کوئی نہیں. اگر علی نہ ہوتے سمجھیے گا تو فاطمہ کا کف کوئی نہ ہوتا. تو علی نے شادی کر کے صرف اپنا گھر ہی نہیں بسایا, اللہ کی توحید بھی بچائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا تو نکاح پڑھا اللہ نے عرش پر اور نبی نے فرش پر. اور میں نے بڑی تحقیق کی ہے, 40,000 فرشتے, 40 سے 70 کی روایتیں, بعض نے 40,000 لکھا ہے, بعض نے 70,000. 40,000 فرشتوں کی گواہی میں اللہ نے عرش پہ علی و بطول کا نکاح پڑھا. اور فرش پر 40 ایک طرف, 40,000 دوسری طرف, 40,000 سامنے, 40,000 پیچھے. کتنے ہو گئے؟ 80, 1,60,000 فرشتوں کی معیت میں بارات چلی. بارات جو چلی ہے نا ہمارے ہاں, یہ ہمارے بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں, ہمارے یہاں جب ہماری باراتیں چلتی ہیں تو ہمارے کمی آگے آگے ہوتے ہیں, ہمیشہ ہمارے کمی پیچھے رہتے ہیں. بارات میں کمی آگے ہوتے ہیں اور کمی ہی پیچھے ہوتے ہیں. کمی ہی رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں, کمی ہی لیفٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں. یعنی غلام, میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں غلام ساری زندگی پیچھے رہے گا, مگر جب بارات چلے گی غلام آگے ہوگا. اب آپ سمجھے ہیں کہ آگے بھی غلام جا رہے ہیں, پیچھے بھی غلام جا رہے ہیں, دائیں طرف بھی غلام جا رہے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ بھی غلام جا رہے ہیں. تو جو شے میکے سے لے کے دلہن چلتی ہے سسرال کی طرف, وہ دلہن کی ملکیت ہوتی ہے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ کوئی سمجھے؟ سبحان اللہ. جو شے دلہن میکے سے لے کے سسرال جاتی ہے وہ دلہن کی ملکیت ہے، دولہا کی نہیں، باپ کی نہیں، ماں کی نہیں، ساس کی نہیں، دلہن کی ملکیت. تو بھیا 1,60,000 فرشتہ غلامی میں جب فاطمہ کی ملکیت ہے تو چاہے تو چکی پہ سوا لے، چاہے تو جھاڑو دلوا. اب سمجھ میں آگئی بات کہ یہ فرشتے کیوں جھاڑو دے رہے ہیں، سبحان اللہ. یہ کیوں جھولے جھلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ فاطمہ کی ملکیت میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی و بطول کی شادی کے موقع پر جنہوں نے خوشی منائی ہے، اللہ ان کے گھروں کو شاد و آباد رکھے. آخری پورشن ہے سچوں کی عید. قرآن کہتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ. اے میرے حبیب، یہ نصارے نجران تیرے پاس آ کر جھگڑا کر رہے ہیں تو ان سے فرما دیجیے تم مبالغہ کر لو، تم ایسے کرو، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور ہم کر لیتے ہیں مباہلہ، اور ہم اللہ کی لعنت کریں گے جھوٹوں پر. ایک بات اور طے ہو گئی آج کہ بندے کی تو لعنت ہوتی ہی کوئی، لعنت اللہ کی ہوتی. گندے بندے ہیں. ایک صاحب بیچارے ہمارے گاؤں کے تھے، میرے والد صاحب بہت بچہ تھا میں، مجھے یاد ہے ان کا مناظرہ ہو گیا ان کے ساتھ مسجد. مناظرہ ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ حضور کو کچھ نہیں پہنچتا، کوئی صلوات وغیرہ حضور کو نہیں پہنچتا. میرے والد نے کہا کہ اگر فاتحہ پڑھوں آپ کے ابا کے لیے تو ان کو پہنچے گا؟ کہنے کہ وہ بھی نہیں پہنچے گا. کہ اماں کے لیے وہ بھی نہیں پہنچے گا. تو والد نے یوں آستینے چڑھا کے کہا کہ میں پھر لعنت کرتا ہوں تیرے باپ پر. تو وہ کہنے لگے وہ پہنچ رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ لعنت ایسی جلدی پہنچتی ہے کرنٹ کی طرح. جن کے ابا حضور کو فاتحہ نہیں پہنچ رہا لعنت وہاں بھی پہنچ رہی. یہ بندوں کی لعنت اگر اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے تو اللہ کی لعنت کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. ہوا اس طرح کہ نصارے نجران، یہ نجران کے کرسچنز، اچھا ان کی جو نسل ہے وہ آج بھی آباد ہے. آج یہ لوگ مصر میں ہیں اور ان کے سربراہ سے میں مل چکا ہوں. اس نے مجھے چھوٹی سی بائبل بھی دی ہے گفٹ میں تحفے. میرے پاس وہ بائبل بھی ہے اور اس پر لکھ کے دیا ہے، وہ عربی بولتے ہیں، لکھ کے دیا ہے کہ ہدیۃ لمحب اہل بیت محمد. سبحان اللہ. یہ میں ہدیہ کر رہا ہوں محب اہل بیت محمد کو، وَأَنَا الْمُحِبُّ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدْ أَيْضًا، اور جو ہدیہ کرنے والا ہے وہ بھی محب اہل بیت. وہ میرے پاس موجود ہے، چھوٹی سی بائبل ہے تو ان سے میں ملا. یہ نصارے نجران آئے اور انہوں نے آ کر حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور حضرت آدم کے بارے میں کچھ سوالات کیے. ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم خلقہ من تراب. قرآن نے کہا کہ ابھی کہہ دیجئے کہ عیسیٰ آدم کی طرح ہے. اگر تم لوگ کہتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ نہیں وہ خدا ہے تو پھر آدم کو بھی تو خدا مانو جن کے نہ باپ ہے نہ ماں. تو یہ ڈائلاگ ہوتے رہے، یہ ڈائلاگ کامیاب نہ ہوا. فرمایا اگر میرے حبیب قرآن کافی نہیں ہو رہا
تو پھر اہل بیت کو لے کے نکل تو پتہ چلا حضور کے دور میں بھی قرآن کافی نہیں تھا، اہل بیت کی ضرورت حضور کو بھی تھی، حضور کو لے کے چلے اور قافلہ چلا سچوں کا۔ کس شان سے چلا؟ آگے رسول، دائیں انگلی کے ساتھ پکڑا ہوا حسن کو، سینے پہ اٹھایا ہوا حسین کو، پیچھے ہے بطول، آخر میں ہے علی۔ مرتبے کا خیال رکھا جائے، مرتبے کا، تو الرجال قوامون علی النساء، اسلام میں شوہر بیوی سے افضل ہے، امریکہ میں نہیں، اسلام میں پر یہی قانون ہے۔ تو حضور کو، حضرت علی کو آگے چلنا چاہیے تھا۔ بیوی پاک جتنی بھی عظمت والی ہو مگر ہے تو علی کی زوجہ، مگر میں دیکھتا ہوں کہ فاطمہ آگے چلی، علی پیچھے چلے۔ ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں جس طرح حکم تھا نبی ویسے ترتیب دے کے لے کے چلے۔ پہلے بچوں کا ذکر تھا تو بچے ساتھ ہیں، پھر عورتوں کا ذکر تھا تو عورت پیچھے، پھر نفس کا ذکر ہے تو نفس آخر۔ وہ ایک سطر ہے قرآن میں، ایک ہے محمد کے خاندان۔ سبحان اللہ۔ تو لے کے چلے، آگے حضور ہیں، پیچھے علی، بیچ میں بطول ہے۔ ایک تو اس کا جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا ہمارے علماء نے کہ حضور اپنی زندگی میں چاہتے تھے کہ نشان قدم فاطمہ کے مٹ جائے، کسی کی نظر بطول کے قدموں پہ بھی نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی عظمت کی بات ہے، مگر معترض اس پہ اعتراض کر سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ جب بھی بیوی چلتی تھی کیا قدم کے نشان مٹانے کے لیے علی پیچھے جاتے تھے؟ ہمیشہ تو ایسے نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب مجھ سے سن لیجیے۔ اصل میں آج نبی اپنی زندگی میں عظمت فاطمہ کا یوں اعلان کر رہے تھے کہ اگر میری بیٹی ایک قدم آگے چلی جائے تو سرحد نبوت ہے، ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو سرحد امامت ہے۔ اور کیا کہنا فاطمہ کا؟ جس نے نہ نبوت لی نہ امامت لی، ایسی عصمت لی جو ضرورت رسالت بھی ہے، ضرورت امامت ملازم فرمایا۔ یہ قافلہ چلا، جب اس نے دیکھا نا کرسچن سب سے بڑے پادری نے، اس نے پوپ، جس کو آپ پوپ کہتے ہیں، اس پوپ نے جب دیکھا، اس نے جب جملہ کہا، وہ عربی بولتے تھے، اس نے کہا ہے کہ انی لا ارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزید جبلا لازالہ اللہ۔ خدا کی قسم میں اس محمد کے ساتھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ سے کہہ دے، اللہ سے کہہ دے کہ پہاڑ ہٹا دے تو اللہ ان کا کہا ڈالے گا۔ تو عیسائی تھا مگر منکر فضائل پنجتن نہ تھا۔ لہذا پھر ڈرا کر گیا، اس نے کہا میں تو مبالغہ کروں گا ہی۔ اب ذرا آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ چہرے کون تھے؟ علی اور نبی کو تو یہ مل کے آیا تھا، ان کے چہروں کو اگر ذکر کرنا ہوتا تو مدینہ میں کرتا جب ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا تھا، اور فاطمہ کا چہرہ پردے میں چھپا ہوا تھا۔ تو یہ کون سے چہروں کا ذکر ہے؟ یہ حسن اور حسین کے چہروں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ بھی ڈر کر گیا،
اب قرآن کیا کہتا ہے کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم کریں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ایمان سے بتائیے، یہ نصارے نجران کا چیمپئن اور سارے نصارے نجران یہ ملعون بنے؟ نہیں بنے۔ ملعون تب بنتے جب مباہلہ کرتے، وہ تو وڈرا کر گئے نا، تو ملعون تو بنے ہی نہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ لعنت تب ہوتی جب فاطمہ سے ٹکراتے۔ فزکس میں، کیمسٹری میں نے بھی پڑھا ہے، سپوز قرآن سپوزیشن کی کتاب نہیں ہے، قرآن مفروضوں کی کتاب نہیں۔ اگر واقعہ نہ ہونا ہوتا تو قرآن نہ کہتا کہ جھوٹوں پہ ہم اللہ کی لعنت کریں گے۔ سبحان اللہ، سمجھیے گا تو بات سمجھ لیجئے، نصارے نجران تو نہ جھوٹے بنے نہ ملعون بنے، مگر جو ان چار سے ٹکرا گیا تبھی بنتا گیا لعنت اللہ۔ بس یہاں پر آخری جملہ سن لیجیے اور میں دعا دوں، ذرا حج کی خستگی ہے، معذرت چاہتا ہوں، بس آخری جملہ سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ حضور نے کامنٹس دیے یہاں پر، بڑے عجیب کامنٹس۔ حضور فرماتے ہیں واللہ لو تباہلوا، خدا کی قسم اگر یہ نصارے نجران میرے اہل بیت کے ساتھ مباہلہ کر لیتے، توجہ رکھیے گا، بس یہ آخری نقطہ ہے، اگر یہ مباہلہ کر لیتے لَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، یہ انسان نہ رہتے، کچھ خنزیر بن جاتے، کچھ بندر بن جاتے۔ ایک بات مجھے آج پتہ چل گئی، جو علی سے ٹکرائے یا خنزیر ہے یا بندر ہے، فاطمہ سے ٹکرائے خنزیر ہے یا بندر ہے، جو حسن سے ٹکرائے خنزیر ہے یا بندر ہے، جو حسین سے ٹکرائے خنزیر ہے یا بندر ہے۔